بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو ہم ایک ریویو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ بہت بڑی کتاب کا ہے، وہ قرآن مجید ہے، اور اس کی آپ کو مجھ جیسا آدمی کیا ریویو کرے گا، لیکن بس ایک انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ اصل میں قرآن مجید تو ہے، لیکن یہ آسان ترجمہ قرآن ہے۔ یہ آسان ترجمہ قرآن ہے اور اس کی شارٹ تفسیر بھی ہے اس کے اندر کچھ آیات کی۔ یہ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کو کمپائل کیا ہے، اس کو جو ہے وہ لکھا ہے۔ اور زیادہ تر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کون سی تفسیر پڑھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ علمی شوق رکھتے ہیں، مشغلہ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں وہ قرآن کو، کیونکہ دیکھیں قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو ظاہر سی بات ہے میری تو خواہش کم سے کم یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ میرے یعنی کہ آنکھوں کے سامنے سے تمام ورسز اس کے ایسے ترجمے کے ساتھ جو ہے میں پڑھ لوں ایک دفعہ، کہ میری آنکھوں کے سامنے سے وہ تمام ترجمے کے ساتھ یہ پورا قرآن گزر جائے، کہ پتہ تو چلے کہ محبوب کا کلام ہے، آقا کا فرمان ہے، اللہ جل شانہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، تو کم سے کم اس کا ترجمہ ایک نظر تو ہم دیکھ سکیں۔ اور تو اس لیے جو جتنے بھی عام لوگ ہیں، عام فہم لوگ ہیں اور جو دنیاوی مشاغل سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ ضرور جو ہے وہ حضرت تقی عثمانی صاحب کی جو آسان ترجمہ قرآن ہے اس کو ضرور فالو کریں، اس کو دیکھیں اور اس کو پڑھیں، تاکہ آپ کے اندر بھی جو ہے وہ علمی جذبہ پیدا ہو، اور جب آپ بات کریں تو آپ مدلل جو ہے وہ دلائل سے اس طریقے سے آپ بات کر سکیں، دعوت دینے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو میں اس کا تھوڑا سا ریویو کرتا ہوں۔ ریویو میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے جو یہ پرچیز کی تھی، یہ میں نے تقریباً کچھ مہینے پہلے 3000 روپے کی پرچیز کی تھی۔ اب مجھے اس کا آئیڈیا نہیں کہ یہ اس کا ہدیہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کے جو اگر آپ اس کے پیجز کی بات کریں گے، پیجز بہت زبردست ہیں، پیجز بڑے خوشنما ہیں، وائٹ پیجز ہیں، اس کے اوپر ریڈ سے بلیک سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور بہت زبردست ہے، مطلب دیکھنے میں بہت زبردست، بہت اچھی جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پڑھ کے آپ کو ایسا معلوم ہو کہ یعنی کہ پیجز ایسے ہوتے ہیں، صفحات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل جو ہے نا اٹریکٹیو نہیں ہوتے۔ تو الحمدللہ پیجز کا بڑا خیال رکھا گیا ہے، بڑا اچھا انہوں نے یہاں پہ کام کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ یعنی کہ 3 in 1 کہہ لیں، قرآن شریف ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں وہاں حضرت تقی عثمانی صاحب نے اس کا جو ہے وہ تشریح بھی کی ہے، تفسیر بھی کی ہے۔ یہ بہت زبردست ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں ترجمہ۔ اور اس طرح یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح، کیونکہ یہ پہلے شروع کے سپارے ہیں تو انہوں نے بڑا جو ہے تفصیلی جو ہے ذکر کیا ہے، بعد کے سپاروں میں جو ہے وہ حوالہ دیا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے، کچھ انٹروڈکشن وغیرہ بھی انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ قرآن کیسے جمع کیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا معاملہ تھا، اور جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول وحی کے طریقے، تو یہ ساری چیزیں بھی انٹروڈکٹری طور پہ انہوں نے یہاں پہ دی ہوئی ہیں۔ اچھا، ایک بات میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک بات اور انہوں نے یہاں پہ کہ جیسے سورہ فاتحہ شروع ہو رہی ہے تو اس کا یہاں پہ تعارف دیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ آج ہم سورۃ فاتحہ کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اس کا تعارف بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تعارف میں پڑھ رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اس سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اسی طرح اس صورت میں صراط مستقیم، سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تعارف ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ جو ہے سورہ فاتحہ ہے، پھر طرح جو ہے وہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ کا جو ہے وہ انٹروڈکشن ہے۔ اور میں ایک جو امپورٹنٹ بات آپ سے میں کرنا چاہ رہا تھا
کہ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم آگے صورتوں میں جائیں تو ہر صورت کے اینڈ میں انہوں نے ایک چیز لکھی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ یہ ہے سورہ زمر، یہ جو ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے اینڈ میں کیا لکھا ہے کہ الحمدللہ سورہ زمر کا ترجمہ اور تفسیر حواشی آج شب جمعہ میں بتاریخ 27 شوال 1428 ہجری بمطابق 8 نومبر 2007 کراچی میں تکمیل کو پہنچے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس ناچیز کی اس محنت کو قبول فرمائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے اپنا جب یعنی کہ اپنے جہاں جہاں یہ پایا تکمیل پائی، جیسے کراچی میں، پھر کہیں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ ایئرپورٹ پہ لکھ رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ یعنی کہ وہ صورت کا جو ہے وہ انٹروڈکشن ختم ہوا، جب اس کا ترجمہ ختم ہوا. پھر کہیں لکھا ہوا ہے کہ میں جہاز میں فلانی جگہ جاتے ہوئے میں نے اس کو جو ہے ختم کیا. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جتنا بھی یہ سپین ہوتا ہے جس میں ہم جو ہے اپنا ٹائم ایسی وقت گزار دیتے ہیں، اس کے اندر کیسے جو ہے وہ اللہ والے اس ٹائم کو جو ہے وہ کیش کراتے ہیں کہ اس ٹائم کو بھی جو ہے وہ ضائع ہونے نہیں دیا، اور اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنی بڑی جو ہے وہ کاوش کو اور اس محنت کو جو ہے وہ قبول کر لیا، اور اتنا بڑا ان سے جو ہے وہ کام لے لیا. تو یہ ضرور آپ جو ہے اس کو آپٹ کریں، اس کو جو ہے لیں، خریدیں، اور اپنے پیسوں سے خریدیں. ایسا نہ ہو کہ کسی اور کے پیسوں سے خرید لیں، یا کہیں سے قرآن مسجد میں کوئی چیز پڑی وہ آپ اٹھا کے لے آئیں. اپنے پیسوں سے خرید لیں تاکہ کیا ہو، وہ ہوگا یہ کہ پھر اس سے فائدہ ہوگا کہ بھئی میں 3000 روپے کی 4000 روپے کی یہ قرآن آسان ترجمہ قرآن لے کر آیا ہوں، اور میں جو اس کو پڑھوں نہیں. اور اینڈ میں انہوں نے کچھ فہرست وغیرہ بھی دی ہوئی، انڈیکس وغیرہ دیا ہوا ہے انہوں نے. اور مثال کے طور پر جیسے سورۃ النبا ہے، اس میں 6 پوائنٹ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں کہ قیامت کے بارے میں کفار کی مختلف باتیں، یعنی کہ اس صورت کے اندر کیا چیز آئی ہے. لفظ احقاب کی تشریح، آیت نمبر 36 کے ترجمے کی وضاحت، رحمان کے سامنے کوئی نہیں بھول سکے گا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، آیت نمبر 60 کا شان نزول. تو یہ بھی انہوں نے یہاں پہ اینڈ میں اس کے طور پہ پوائنٹس کے طور پہ یہاں پہ دیا ہوا ہے. کہ بہت زبردست بات ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں یہاں پہ دی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ میرے خیال میں تو اور کوئی چیز نہیں ہے. باقی آپ پڑھیں اس کو، اور میں بھی الحمدللہ کچھ تھوڑا پڑھتا رہتا ہوں. اور پہلے آپ اما بارے سے شروع کر لیں، چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں تو اس سے بھی کافی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد پھر پورا جو ہے قرآن شروع سے سٹارٹ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے قرآن کا جو ہے وہ شوق نصیب فرمائے، اس سے محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنا دے، اور اس کو قرآن کو سیکھ کے سارے عالم میں اس کو پہنچانے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.